السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈز چینل۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے اس سلسلے کی باقی ویڈیوز نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر کے باقی تمام ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز بھی نظر آ سکے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ پوچھی جانے والی ایک سوال کے جواب میں ہے۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ کیا وظیفے کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں، اور بعض اوقات میں کسی کو کوئی وظیفہ بتاتا ہوں تو تب بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ اس وظیفے کی زکوٰۃ کیا ہے، اور اسی طرح بہت سارے عاملین بھی وظیفے کی زکوٰۃ بتاتے رہتے ہیں۔ تو لوگوں نے اس حوالے سے مجھ سے سوال کیا ہے کہ وظیفے کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے اور کیا اس کا تصور ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیں، زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے۔ مال کی زکوٰۃ جسے ہم کہتے ہیں ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اور ایک مسلمان پر جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہوتا ہے، یعنی مال کی جو میل کچیل ہوتی ہے، اس کے اندر جو گندگی کہہ لیں وہ جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ زکوٰۃ جو ہے یہ جیسا کہ میں نے عرض کی ایک مال کی ہوتی ہے، اس کے خاص نصاب ہے، اور سال کے بعد صاحب نصاب کو اپنے مال میں سے ایک خاص مقدار کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک تعلق ہے وظیفے کی زکوٰۃ کا، تو دیکھیں وظیفے کی زکوٰۃ کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، اور جیلی عاملوں نے اپنے کمائی کے ایک دھندے بنائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں وظیفہ کیا چیز ہوتی ہے، پہلے تو یہ سمجھیں، وظیفہ یا قرآن کی آیت ہوگی یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کے ارشادات اور آپ کی بتائی ہوئی دعاؤں میں سے کوئی دعا ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی وظیفہ یا قرآن ہوگا یا حدیث ہوگی۔ اس کے علاوہ جو چیزیں وہ وظیفہ تو نہیں ہو سکتی، کوئی جنتر منتر، کوئی اس قسم کی چیزیں وہ وظیفہ نہیں ہو سکتی۔ وظیفہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یا قرآن ہوگا یا حدیث ہوگا۔ اور قرآن و حدیث پر کسی کے کوئی کاپی رائٹس نہیں ہے۔ قرآن و حدیث تمام مسلمانوں کے لیے ہے، اللہ نے تمام مسلمانوں کے لیے، کوئی فرد یا کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ آپ فلاں آیت یا فلاں وظیفہ یا فلاں ذکر یا فلاں اللہ کا نام آپ میری اجازت کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، اور جب تک آپ نے یہ وظیفہ اس کا یہ زکوٰۃ ادا نہیں کی آپ نہیں کر سکتے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن جس طرح میرے لیے ہے اسی طرح آپ کے لیے بھی ہے۔ جتنا حق میرا قرآن پر ہے اتنا ہی حق آپ کا بھی قرآن مجید پر ہے، جتنا حق میرا حدیث پر ہے اتنا ہی حق آپ کا بھی حدیث پر ہے۔ تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، یہ سب کمائی کرنے کے ایک دھندے بنائے ہوئے لوگوں نے۔ اور مجھے ایک خاتون آئی، وہ کہنے لگی، کال آئی اس کی، کہنے لگی کہ مجھے فلاں شخص نے ایک وظیفہ بتایا، وظیفہ کوئی قرآن کی آیت وغیرہ تھی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے کریں آپ۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا اس طرح نہیں کرنا، اس نے کہا پہلے اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ میں نے کہا کیا زکوٰۃ انہوں نے مانگی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اس نے کہا کہ آپ میرے چینل کو 7 بندوں سے سبسکرائب کروائیں، جب 7 بندے سبسکرائب کر لیں گے تو اس وظیفے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور تب آپ اس وظیفے کو کر سکیں گے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح کے یہ اپنے طرف سے من گھڑت دھندے اور باتیں بنائی ہوئی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس تصور کو اپنے ذہن سے نکالیں، اور یہ قرآن آپ کا ہے، یہ حدیث آپ کی ہے، اس پر تمام مسلمانوں کا حق ہے۔ کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ اس پر میرے کاپی رائٹ ہیں، یہ کسی کا کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے۔ ہر مسلمان قرآن کی آیت کو پڑھ سکتا ہے، اور جتنا مرضی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، حدیث کو پڑھ سکتا ہے، اس کی دعاؤں کو پڑھ سکتا ہے۔ اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور اس میں کوئی کسی سے اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔